بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنذ لابتداء الغاية في الزمان الماضي نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة أي ابتداء عدم رؤيتي إياه كان يوم الجمعة إلى الآن وقد تكونان بمعنى جميع المدة نحو ما رأيته مذ يومين أو منذ يومين أي جميع مدة انقطاع رؤيتي إياه يومان. ومنذ لابتداء الغایت فی الزمان الماضی. یاد رکھنا مذ اور منذ یہ زمانہ ماضی میں مسافت کی ابتدا کے لیے آتے ہیں. زمانہ ماضی میں مسافت کی ابتدا بتاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ دونوں پوری مدت بھی بتاتے ہیں. تو مذ اور منذ زمانہ ماضی میں مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے، کسی کام کی ابتدا کے لیے آتا ہے زمانہ ماضی میں، اور کبھی کبھی یہ دونوں پوری مدت کے معنی میں آتے ہیں، یعنی پوری مدت بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں ومذ ومنذ اور مذ اور منذ لابتداء الغایت یہ مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے فی الزمان الماضی گزشتہ زمانہ میں. نہ ہو جیسے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے، او منذ یوم الجمعہ یا جمعے کے دن سے. ایک میں منذ لایا اور دوسرے میں منذ لایا، تو یہ دونوں گزشتہ زمانے میں کسی کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں. کام کی ابتدائی مدت، جیسے میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے، یعنی میرا اس شخص کو نہ دیکھنا اس کی ابتدائی مسافت جو ہے کب سے ہوئی؟ جمعے کے دن سے. یعنی میرا اس کو نہ دیکھنا یہ شروعات، یہ ابتدا کب سے ہوا؟ جمعے کے دن سے، کہ جمعے کے دن سے اس شخص کو میں نے نہیں دیکھا. اور کبھی کبھی یہ دونوں پوری مدت کے لیے آتے ہیں کہ ما رأیتہ منذ یومین کہ میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا. دیکھو میرا اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت کتنی ہے؟ 2 دن ہے. تو کبھی ابتدائی مدت بتاتے ہیں اور کبھی پوری مدت بتاتے ہیں. ابتداء عدم رؤیتی یعنی میرا اس کو نہ دیکھنے کی جو ابتدا ہے، ابتداء عدم رؤیتی ایاہ یعنی کہ ابتدا عدم رؤیتی میرے نہ دیکھنے کی ایاہ اس شخص کو، کان یوم الجمعۃ الی الآن وہ جمعے کے دن سے اب تک ہے، یعنی جمعے کے دن سے لے کر اب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زید کو دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرا نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کے دن سے شروع ہوئی اور اب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا. یہ مطلب ہے. دیکھو زمانہ ماضی ہے، گزشتہ زمانہ ہے، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، تو جمعے کا دن کیا ہو چکا ہے؟ گزر چکا. تو ترکیب کرتے ہیں واو استینافیہ مستانفہ جب نیا شروع ہوتا ہے، نئی بات، اب یہاں منذ اور منذ شروع ہو رہا ہے تو واو کو آپ استینافیہ بنا سکتے ہیں. اس کو آپ واو حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں. تو واو استینافیہ منذ مرفوع محلا معطوف علیہ. مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ مبتدا بنے گا اور مبتدا مرفوع ہوتے ہیں، اور محلا اس لیے کہ یہ مبنی ہے. واو حرف عطف منذ مرفوع محلا معطوف. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مبتدا، اب آگے خبر بنے گا. لام جارہ ابتدائی مجرور لفظاً مضاف، الغایتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، فی جارہ الزمانی مجرور لفظاً موصوف، الماضی مجرور تقدیراً صفت. مجرور کیوں؟
مجرور اس لیے کہ یہ صفت ہے زمان کے لیے اور اس پر با فی حرف جر داخل ہے، تو جب موصوف مجرور ہوتا ہے تو صفت بھی مجرور ہوتا ہے۔ اور تقدیراً کیوں؟ تقدیراً اس لیے کہ الماضی یہ کس کی طرح ہے؟ القاضی کی طرح ہے۔ اس 16 اقسام میں قاضی، اور قاضی کا آپ کو پتہ ہے حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری ہوتے ہیں۔ تو الماضی مجرور تقدیراً صفت، اب موصوف صفت مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور میں کر متعلق ابتدا مصدر کے ساتھ، اسی کے ساتھ جوڑ رہے، اسی کے ساتھ جوڑ رہے۔ اب ابتدائی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور میں کر متعلق ثابتتان اس میں فاعل کے، اب یہاں اس میں فعل نہیں ہے، اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں مفعول نہیں ہے، صفت مشبہ نہیں ہے، اس میں تفضیل وغیرہ نہیں ہے، متعلق، تو متعلق محذوف نکالیں گے، تو اب یہاں ثابتتان نکالیں گے کیونکہ یہ دو ہے، مذ اور منذ، ثابت نہیں نکالیں گے، ثابتتان، تو ثابتان نکالنا بھی درست ہے اور ثابتتان نکالنا بھی درست ہے۔ تو جار مجرور میں کر متعلق ثابتتان اس میں فاعل، ثابتتان اس میں فاعل، اس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ سارا خبر بنا، اور مذ و منذ یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے نحو مرفوع لفظاً مضاف، ما نافیہ، رآ فعل، تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے اور یہ ہو ضمیر منصوب محلاً مفعول بھی ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو یہ رآ فعل دیکھنے والا کون ہے؟ میں، یہ فاعل ہے اور یہ ہو مفعول ہے۔ آگے مذ حرف جر ہے، یومی مجرور لفظاً مضاف، الجمعتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، آپ کو کیسے پتہ چلے یہ مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اور اوپر دیکھو الزمان الماضی، اس کو میں نے کیا بنایا تھا؟ موصوف صفت، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی الف لام ہے، اس کے اوپر بھی الف لام ہے، جب دو معرفے اکٹھے آتے ہیں دونوں کے اوپر الف لام ہوتا ہے یا دونوں کے اوپر الف لام نہیں ہوتا تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت۔ تو اب یہ مضاف ہے، الجمعتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور مجرہ کے لیے، اب جار مجرور مل کر یہ ہوا معطوف علیہ، او حرف عطف، منذ حرف جر، یوم مجرور لفظاً مضاف، الجمعتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور منذ جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر یہ ہوا معطوف، اور پہلا والا معطوف علیہ ہے، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا رآ فعل کے، رآ فعل کے، اب رآ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا مفسر، آگے اے حرف تفسیر، یہ پورا سارا مفسر بنا، اب تفسیر آ رہے آگے، اے حرف تفسیر، ابتداء مرفوع لفظاً مضاف، دیکھو یہ اسم ہے، یہ اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، جب دو اسم آ جائے، تین آ جائے، چار آ جائے اور آخری والے پر پھر اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یاد رکھنا یہ سب آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں، دو اسم آ جائے، تین آ جائے، چار آ جائے اور آخری والے کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ سارے آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو اب ابتداء مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ مبتدا بنے گا اور مبتدا مرفوع ہوتے ہیں۔ عدمی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ بھی ہے ابتدا کے لیے اور مضاف بھی ہے آگے رؤیت کی طرف، تو یہ مضاف الیہ مضاف، رؤیتی مجرور لفظاً مصدر مضاف الیہ مضاف، اور یا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، آگے ایاہ یہ منصوب محلاً مفعول بھی ہے رؤیت مصدر کے لیے، اب رؤیتی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر پھر مضاف الیہ ہوا عدمی مضاف کے لیے، عدمی، اب عدمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ ہوا ابتداء مضاف کے لیے، اب ابتداء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ سارا ہوا مبتدا، آگے کانا
فعل ناقص اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا اسم، یوم منصوب لفظاً مضاف، الجمعاتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ کانا کی خبر ہے، اسی لیے یوم منصوب لفظاً ہے، یہ کانا کی خبر ہے۔ آگے الا جارا، الآن مجرور محلاً، مجرور کیوں؟ مجرور اس لیے کہ الا جر دیتے، اور محلاً اس لیے کہ یہ مبنی اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں، تو جار مجرور میں کر متعلق کانا فعل ناقص کے۔ اب کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ سارا خبر بنا، اور یہ مبتدا تھا، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہوا تفسیر، اور یہ سارا کیا تھا؟ مفسر۔ اب مفسر اپنے تفسیر سے مل کر بتاویل مفرد یا مراد اللفظ، یہ سارا جملہ ایک لفظ کی تعویل میں ہو کر مضاف الیہ نہ ہو مضاف کے لیے، اب نہ ہو مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یہ سارا خبر بنا، اور مبتدا محذوف نکالیں گے مثالہما، دو کی مثال ہے، ما رأیت منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، تو مثالہما محذوف نکالیں گے کیونکہ یہ مذ کی مثال بھی ہے اور منذ کی بھی ہے۔ اب یہ سارا خبر بنا اور مبتدا محذوف نکالیں گے مثالہما، تو مثالہما مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا، اور یہ سارا خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔